وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ نجات پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر وہ چیزیں لازم فرما دیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے۔ دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائیں۔ پہلی بات کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے وہ دنیا کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہوگا جو اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو گئے۔ دنیا میں گمراہی ان کا مقدر ہوگی اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں گمراہی کے متعلق تو پچھلی آیات میں بیان کر دیا تھا۔ آخرت میں شدید عذاب کا ذکر، اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد وہ کافر ہے کہ جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور اس کی گردن میں گندھک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالتا ہوگا۔ اس طرح اسے اوندھا کر کے آتش جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو ڈھال بنا کر اس کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، کیا وہ اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جو عذاب سے محفوظ ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ظالموں سے جہنم کے خازن کہیں گے دنیا میں جو تم سرکشی اختیار کیا کرتے تھے اب اس کا وبال اور عذاب برداشت کرو جو تمہارے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں جس نے عذاب کی زندگی گزاری، ظلم و ستم کی زندگی گزاری، لوگوں کو تکلیف دے کر زندگی گزاری، لوگوں کو پریشان کر کے رکھا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو لوگوں پر اس کے ذریعے دباؤ ڈال کر لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، چاہے وہ لفظوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ معنی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کنایہ کی صورت میں ہو، چاہے ظاہراً ہو چاہے باطناً ہو، کسی صورت میں بھی جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہوگا دنیا میں، روز محشر عذاب کے فرشتے اسے کہیں گے جو ظلم تو نے دنیا میں لوگوں پر کیا تھا آج اس کا مزہ تم چکھو اور اسی کا تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے آخرت میں اس کے لیے اسے بھگتنا پڑے گا۔ زندگی میں اچھا کرے گا تو آخرت میں اچھا صلہ ملے گا، اور اگر برا کرے گا زندگی میں تو آخرت میں اس کی برائی اس کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گی۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے اسی طرح یہی لوگ پچھلے نبیوں کو بھی جھٹلاتے آئے ہیں، ان کی تکذیب اور انکار کرتے آئے ہیں۔ اے محبوب اب سنیے، جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ جنہوں نے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ایسی جگہ سے ان پر عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، کسی قوم کی صورتیں مسخ کر دیں، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی پر پانی کا طوفان بھیج دیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، اور بے شک آخرت کا جو عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ دنیا کے سب عذابوں سے بڑا عذاب ہوگا۔ اگر وہ اس بات کو جان لیتے، تکذیب کرنے کی بجائے ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کا انکار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ سے دشمنی کرے اللہ تعالیٰ کبھی رحمت تو اس کے اوپر نہیں بھیجے گا، یقیناً وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ غفلت یہ
کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی سرکشی کرنا، انجام سے بے خبر رہنا، کوئی فکر نہ ہو کہ یار یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، انجام کی کوئی خبر نہ رکھنا، بے پرواہ زندگی گزارنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ غفلت بھری زندگی گزارنا، نہ فکر آخرت ہو، نہ اپنی بہتری کے لیے کچھ بندہ سوچے، نہ ہی اپنے انجام کے لیے بندہ کچھ سوچے، نہ ہی اپنے مستقبل کے لیے بندہ کچھ سوچے۔ بس وقت آیا، صبح ہوئی، دن ہوا، کھایا پیا اور نکل گئے، رات کو آ کر کھا پی کر سو گئے، یہی زندگی گزارنے والے، غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ غفلت کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے۔ سرکشی سے بچیں اور غفلت سے بچیں، اپنے انجام سے خبردار رہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے، اس کا ہمیں انجام بھگتنا ہوگا، اچھا کرنے پر اچھا انجام ہوگا اور برا کرنے پر برا انجام ہوگا۔ یہ مومن کی صفات ہے۔ دوسری بات، ان آیات مبارکہ میں کسی بد عملی کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، بعض اوقات دنیا میں نہیں بھی ملتی، لیکن یاد رکھیں کسی بھی بد عملی کی سزا اگرچہ دنیا میں بھی مل چکی ہو، لیکن آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ان تمام سزاؤں سے بڑھ کر سزا ہوگی۔ تو کسی کو اپنی آخرت سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں وہ مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور و فکر کرنے والوں کو ضرورت ہے، تاکہ وہ انہیں پڑھ کر، انہیں سن کر نصیحت قبول کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرمائی تاکہ لوگ پڑھ کر، سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید میں بعض دلائل بھی ہیں، بعض مثالیں بھی ہیں، بعض بشارتیں بھی ہیں، اور بعض جگہ پر ڈرایا بھی گیا، بعض جگہ پر عشق الہی کی جھلک بھی دکھائی گئی، بعض جگہ پر نعت مصطفیٰ کو بھی ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ساری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے، تو ہر جگہ، ہر علاقے میں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کی حیاتیں مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کے قلوب و اذہان مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بشارتوں سے مانتے ہیں، کچھ لوگ دلائل سے مانتے ہیں، کچھ لوگ ڈرانے سے مانتے ہیں، کچھ لوگ عشق الہی میں مست ہو کر مانتے ہیں، کچھ لوگ نعت مصطفیٰ سن کر، تعریف مصطفیٰ سن کر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں دلائل بھی بیان کیے، مثالیں بھی بیان کی، بشارتیں بھی بیان کی، اور عشق الہی بھی بیان کیا، نعت رسول، ذکر رسول کو بھی قرآن پاک میں بیان کیا، تاکہ ساری کائنات میں رہنے والے لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو جس انداز سے بھی، جو بھی ان کا مزاج ہو، اسی مزاج سے قرآن پاک کو سمجھ جائیں اور پھر کما حق ہو قرآن پاک پر عمل کر لیں۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب قرآن مجھے سمجھ نہیں آیا یا میں قرآن نہیں سمجھ سکتا، نہیں، آپ کی طبیعت کے مطابق قرآن پاک آپ کو سمجھائے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈریں۔ اس قرآن پاک کی زبان عربی ہے، یہ ایسا فصیح ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے ماہر ترین افراد کو بھی اپنی مثل لانے پر عاجز کر دیا۔ یہ آیت کے باہمی ٹکراؤ اور اختلاف سے پاک ہے، اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کفر سے باز آ جائیں اور تکذیب سے باز آ جائیں۔ قرآن پاک کی یہی شان بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں، اگر آدمی اور جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں گے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منزہ بنایا ہے، ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ کوئی انسان اور جن سر دھڑ کی بازی لگا دیں، قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا محفوظ نازل فرمایا ہے، اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ ہم نے قرآن پاک کو اختلاف سے بھی پاکیزہ بنایا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں ٹکراؤ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کہیں کمی اور بیشی نہیں ہے،
قرآن مجید فرقان حمید کو ایسا منزہ اور پاکیزہ بیان کیا ہے کہ ہر سننے والے کا دل اور ہر سننے والے کی سماعت سرور حاصل کرتی ہے اور ہر پڑھنے والے کی زبان لذت حاصل کرتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جتنی بار اس کی تلاوت کی جائے ایمان میں اتنی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ شان فقط قرآن مجید فرقان حمید کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی مقدس کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔